بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قبر جہاں سے خوشبو آتی ہے۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ بیت المقدس کی جانب رواں دواں تھے۔ یہ وہ سفر تھا جس کی حقیقت کو سمجھنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ معراج کا وہ مقدس لمحہ جب زمین سے آسمان تک کے تمام پردے ہٹا دیے گئے، راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مشکبار ذات میں ایک ایسی پاکیزہ اور انتہائی اعلیٰ خوشبو محسوس فرمائی جس کی مثال اس دنیا میں کبھی کسی نے نہیں پائی تھی۔ یہ خوشبو صرف پھولوں یا عنبر و مشک کی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایمان کی مہک، قربانی کی ٹھنڈک اور رضا الہی کی وہ عنایت شامل تھی جو صرف خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ رات کی خاموشی میں یہ مہک روح کو اس طرح معطر کر رہی تھی جیسے تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کی خوشبو آسمان سے اترتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے اس خوشبو کے منبع کے بارے میں دریافت فرمانا چاہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ مہک فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ اور اس کے معصوم بچوں کی قبروں سے آ رہی ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق کہا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کا تقاضا صرف عبادت نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر جان دینا بھی ہے۔ فرعون کی بیٹی کی یہ خادمہ، جسے تاریخ میں مشاطہ کے نام سے جانا جاتا ہے، محل کے اندر ایک گوشے میں انتہائی خاموشی سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کی ذمہ داری شہزادی کے دیدہ زیب بالوں کو سنوارنا اور اسے آراستہ کرنا تھا، لیکن اس عام سے کام کے پیچھے ایک عظیم راز پوشیدہ تھا۔ مشاطہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین حق پر ایمان لا چکی تھی۔ وہ فرعون کے اس دعوے کو دل سے مسترد کر چکی تھی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کی روح میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اس طرح رچ بس گئی تھی جیسے چاندنی رات میں چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگاتا ہے۔ محل کی فضا میں طرح طرح کی خوشبوئیں بکھری رہتی تھیں، عود و عنبر کے دھوئیں اٹھتے تھے، لیکن مشاطہ کی پیشانی پر سجدہ ریزی کا جو نور تھا، اس کی مہک ان مصنوعی خوشبوؤں سے کہیں پاکیزہ تھی۔ وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتی تو آنکھیں بند کر لیتی اور سوچتی کہ کاش فرعون کی آنکھیں بھی حق دیکھنے کے لیے کھل جائیں۔ ایک روز وہ حسب معمول فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی۔ شہزادی کے بال ریشم کی طرح نرم اور لمبے تھے۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور کھڑکی سے باہر دریائے نیل کی لہریں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ اچانک مشاطہ کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ وہ نیچے جھکی اور اس نے کنگھی کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بے ساختہ اس کی زبان مبارک سے نکلا، بسم اللہ۔ یہ لفظ محل کی ان دیواروں کے لیے بالکل اجنبی تھا جہاں صرف فرعون کی خدائی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا۔ شہزادی نے یہ عجیب سا کلمہ سنا تو اس نے حیرت سے مشاطہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تو نے ابھی کیا کہا؟ یہ کس کا نام لیا ہے تو نے؟ رب تو میرے باپ فرعون ہے، جن کے حکم سے سارا مصر چلتا ہے، جن کے ایک اشارے پر لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، جن کے خزانے زمین دوست تہخانوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مشاطہ نے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون اور طاقت محسوس کی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر شہزادی کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، فرعون رب نہیں ہے، میرا اور تیرا اور تیرے باپ فرعون کا رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ذات ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتی ہے، جس کے حکم کے بغیر دریا میں لہر بھی پیدا نہیں ہوتی اور جس کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ یہ الفاظ شہزادی کے لیے کسی زلزلے سے کم نہ تھے۔ اس نے غصے اور حیرت سے کہا کہ اچھا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ مشاطہ نے بغیر کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا، تیرے باپ فرعون کا اور زمین و آسمان کے تمام ذروں کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ شہزادی نے یہ گستاخی برداشت نہیں کی اور فوراً فرعون کو اس کی اطلاع دے دی۔ فرعون کا محل اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اندھیرے کا راج تھا
جب اس کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ سخت غضبناک ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حکم دیا کہ اس گستاخ عورت کو فوراً برسر دربار پیش کیا جائے۔ محل کے بڑے صحن میں فرعون کا تخت لگا ہوا تھا اور درباری اس کی خوشامد کے لیے حاضر تھے۔ چاروں طرف سنگریزے بچھے ہوئے تھے اور دور کہیں سے عصر کی اذان کی آواز آتی۔ اگر اس زمانے میں اذان کا تصور ہوتا، فرعون نے جب مشاطہ کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ مشاطہ کے چہرے پر معمولی سا خوف بھی نہ تھا، بلکہ ایک عجیب قسم کا نور اور سکون طاری تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تیرے جسم کے ایک ایک جوڑ کو الگ کر سکتا ہوں؟ مشاطہ نے جواب دیا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے، اور وہی اس بات پر قادر ہے کہ تیرے جسم کے ایک ایک جوڑ کو بھی الگ کر دے۔ فرعون نے انتہائی غصے میں حکم دیا کہ اسی وقت تانبے کی اس بڑی گائے کو خوب تپایا جائے، جو پہلے سے اس مقصد کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہ گائے اندر سے کھوکھلی تھی اور اس کے نیچے آگ کا ایک بڑا الاؤ دہکایا گیا۔ جلد ہی وہ تانبے کی گائے آگ جیسی سرخ ہو کر چمکنے لگی۔ اس کی تپش اتنی شدید تھی کہ دور کھڑے لوگوں کے چہرے بھی جھلسنے لگے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے بچوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے، تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ اذیت دی جا سکے۔ مشاطہ کی گود میں اس کا چھوٹا سا شیرخوار بچہ دودھ پی رہا تھا اور اس کی دو چھوٹی بچیاں قریب ہی کڑھی خوف سے کانپ رہی تھیں۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر مشاطہ کا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، پھر کیوں نہ اسے اللہ کی راہ میں عزت کے ساتھ گلے لگایا جائے۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ، میرے پاس تم سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے سمجھا شاید یہ عورت اب معافی مانگنے والی ہے، اور اس نے فوراً کہا، بول، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے تیری درخواست منظور کرتا ہوں۔ مشاطہ نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، میری درخواست صرف یہ ہے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ جمع کر دی جائیں تاکہ ہم قیامت کے دن بھی اکٹھے اٹھیں۔ فرعون نے کہا، اس کی یہ فرمائش بھی منظور کر لی۔ جلادوں نے پہلے اس کی بڑی بیٹی کو پکڑا۔ بچی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، لیکن اس کی زبان پر ماں کے سکھائے ہوئے کلمے تھے۔ اسے دہکتی ہوئی گائے کے پیٹ میں ڈال دیا گیا اور وہ پلک جھپکتے ہی راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ پھر دوسری بیٹی کو بھی اسی طرح جلا دیا گیا۔ پورے دربار میں خوف اور دہشت کا ماحول تھا، لیکن مشاطہ کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک تھی۔ اب سب سے چھوٹے بچے کی بھی باری آئی، جو ابھی تک اپنی ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا اور اسے بالکل بھی علم نہ تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جلاد آگے بڑھے اور انہوں نے زبردستی اس معصوم بچے کو ماں کی آغوش سے چھیننا چاہا۔ بس اسی لمحے مشاطہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کا صبر جواب دینے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس لمحے جوش میں آئی۔ اس معصوم شیرخوار بچے کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت گویائی کی طاقت عطا فرما دی، اور اس نے بآواز بلند اپنی ماں سے کہا، اماں جان، افسوس نہ کرو، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اماں جان، ہم تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے لیے تو خوشی کا مقام ہے۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مشاطہ کا صبر لوٹ آیا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جیسے صبح صادق کے وقت افق پر پھیلی ہوئی سفیدی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس معصوم بچے کو بھی دہکتی ہوئی گائے کے اندر ڈال دیا گیا اور وہ بھی اپنی بہنوں کے پاس پہنچ گیا۔ آخر میں مشاطہ کو خود اس آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح اس عظیم المرتبت خاتون نے اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حق کی گواہی کو اپنے خون سے لکھ دیا۔ ان کی قبروں سے ایسی خوشبو اٹھی جو زمانے کی گردشوں سے مٹ نہ سکی، اور آج بھی جنت کے دروازوں سے ان کی روحوں کو معطر کرتی ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر کی شان و شوکت خاک میں مل گئی، لیکن مشاطہ کا نام تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں لکھا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی تھی، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں محسوس فرمایا۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم